یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل، اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی سیمیٹک لینگویج ابتدائی جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے، اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد
پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی، کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے، اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے، تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا۔ وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جوشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں، یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے، کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے، وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت سے۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے۔
یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک۔ اور اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو گیا۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی ہے۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی، کتاب پر امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے، جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے، جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے، جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح۔ 610 عیسوی میں، اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت، ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے،
ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ بعثت عمومی الی کافۃ الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔
کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے. یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا. وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا نا، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں. تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم. لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز کا، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی. اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں. وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی. عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی. یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا. امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ، جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی نہیں. یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائیوں کے. اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس رہا. 1099 عیسوی سے لے کر 1100 میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے عیسائیوں کا تھا، یہود کا. اب ان سے لینا عالمی سطح پر پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، عیسائی بریکٹ میں کر لیا، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی، امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں. اب بھی کھونے والے عرب ہیں. مصر اور شام کا معاملہ کیا ہے، اور اردن، تینوں کا اصل جو ہے پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ قبضہ کیا پورے سازشی ذہن گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا باقی ہاتھ سے. اور عیسائی اعلی کار بن گئے. کوئی جان جو 100% اعلی کار ہے یہود کا، دولت مندی، پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا. یہود ہی نے یورپ کے اندر، بہرحال یہ جو سود میں نے آپ کو بتائی ہے، ورنہ سود حرام تھا. یہ تو وہ پلانز وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا. اور پھر پہلا بینک بنوایا، جیسے کہ کبھی کہا تھا بینک آف صاحب نے انگلینڈ، شیطان بزرگ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت، پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر. اصل میں امریکہ آف انگلینڈ کا ہو گیا پوپ، حقیقت میں یہود، اور اسی کو یہودی سامنے امریکہ یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے. یہ اسرائیل کیا ہوگا؟ یہ جو ہے برطانیہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے مکر اللہ ایکسوڈس ہوا ہے، اور وہ امریکہ میں جا کے آبادی چلتے ہیں. اللہ اپنی چاہتے. لہٰذا امریکہ کو بھی جیوس نے کہا ہے دس از یہ ہمارے ماڈرن اسرائیل، یہ کہ جو انہیں وہاں پر، اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں حاصل ہوئی، رفتہ رفتہ وہاں سے دولت انہوں نے وہاں جمع، جہاں سے وہاں کے احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں لگے جہاں پنجے یہود. اور ابھی ذرا میں ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ رہے تھے، اور قیدی متین میری چاہ، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے. پردے کے پیچھے کیا ہے.
انشاءاللہ فرنگ کی اسی رگے جہاں علاقے بن میں جائے پاکستان اور افغانستان، اس وقت فرنگ کا اور اس امام تھا ہارٹ ہوگا برطانیہ، یہ پشتونستان، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور مشرقی آج وہ افغانستان فرنگ کا امام امریکہ ہے، پشتون اسی مشرقی افغانی یہ برطانیہ پاکستان کا وہ جو جو ایک نظم ہے کہیں بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ یہ ڈاؤن ہارٹ گوئنگ ڈاؤن، اور پھر اس کی پاکستان مثال ہے۔ برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، انشاءاللہ ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے اور بنا پھر رکھا یہ کہ ہے یہاں اپنا۔ سے تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی حضرت مہدی کی حکومت بہرحال بنائی ان دونوں میں یہ ہے عرب کے اندر، عربوں میں جان پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، یخرج الناس من المشرق، ساری یون للمہدی یعنی سلطان اعلی کار مشرق کی امریکہ طرف سب کے سے کسی بڑھ ملک کر سے اس فوجیں کے بعد آئیں گی، برطانیہ جو مہدی کی حکومت کا اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، عربوں میں دم ہے۔ ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی بارہ آگے ہوگا بڑھ کر کیا وہ ایونجلسٹ، میں نے کہا کہ جن کو اللہ کہتے کے ہاتھ ہیں میں ہے۔ بورن اگین اب یہ کہ کرنا جن کو کیا کہتے ہیں نیو کنزرویٹو، یہ ہے میری تمام تقریر اصطلاحات کا آپ آخری اخبار حصہ۔ پہ پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کر دیں۔ دیکھیے یہ ذوالفقار اصل مرزا نے نے جو جو کچھ کچھ کہا، کہا ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے اور کرسچین سید زائنسٹ، ایک خوشائن یہودی سمجھتا ہوں زائنسٹ ہیں، کہ سارے یہودی طالبانائزیشن زائنسٹ اور ہیں، ہے، اسلامائزیشن اور ہے، ٹھیک بہت سے یہودی ہیں جو میری یہ زائنسٹ زائنسٹ کے کے مخالف، چنانچہ میری طالبانائزیشن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو بغیر گرانٹ، تعلیمی بہت بڑا یافتہ پروفیسر ایمیریٹس یہودی، اس طرح کے لیکن لوگ یہ کہ اس نے کہا بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں، جیسے کہ میں پہلے بیان ہم نے یہ جو ہے افغانستان میں ہوا، بلایا تھا ایک افغانستان یہودی، کے ایک اندر عیسائی اور ایک مسلمان، رفتہ رفتہ تینوں وہ جو اپنی ہیں چیزوں سے وہ نکل تقریر رہے کریں، تھے۔ نکل جاتے، کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل، وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی طرف دے آر سپورٹنگ اسرائیل، ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں، اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل Who کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کون کیا تھے، اس میں ایک یہودی پروفیسر، لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات پروفیسر اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، میں ظاہر ان کے خلاف ہوں، یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کوئی شک نہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ میری 2 یہ کتابیں ہے پڑھ لیجیے گا، صورتحال۔ اللہ توفیق دے، یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں اسلام اور یہ پاکستان، یہ یہ سن 67-68 کی تحریریں بھی، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر جینیسس آف پاکستان، یورپ جو ہے پاکستان کے بھی رومن کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام، یہ جو ترکی جو ہے 85 کے اندر جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، پاکستان کا کوئی جواز نہیں ہے، یہاں کہا تھا بڑا پیارا واقعہ، ہم جواز کھو چکے ہیں۔ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ سمجھ لیجیے یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، مہلت ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے اندر؟ کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand؟ یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا، کرسچین کلب، لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس۔ میں یہاں کا آپ بعد میں آپ کو بتاؤں بتاؤں ہے گا، تو یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ ایسی نے عام طور شخصیت پر جو کچھ اسرائیل کا اتنا controversial ساتھ نہیں بات دیا ہے، جتنا جو امریکہ دیتا رہا، بدنام بھی ہو گئی، اور کسی درجے زمانے میں میں ان کے ان کے دلوں میں پاکستانی سافٹ بڑے کارنر جو ہے کارکن تھے وہ۔ عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے، مولانا کوثر نیاز، یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، انہوں نے ایک بڑا اس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، یہ دورہ سے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا، ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، اسلام نہیں آئے گا تو یہ سمجھیے کہ کوئی دو زرداری، اس کے کوئی نکات ہیں، نواز شریف دو رسیوں کے معنی کی بقا یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، اس کی بقا ہے اگر تو اسلام، عالم اسلام کے مادی، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، اس کا ایک عذاب ادنا ہم دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کی وسائل کے اعتبار سے پاکستان اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ 93,000 مسلمان دنیا پر پاکستان ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں، بھیڑوں بکریوں کی طرح چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، ڈیرہ غازی خان سے، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے، ہمارے کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے، کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے۔ نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے، کتنا دنیا میں کہیں بھی یہاں تو مسلمانوں کا خون کتنا ہوا، اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، We have to nip the evil in the bud. القادر على At any cost. عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ ان کے ایجنڈے کا نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ جیسے آپ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ 2 لڑیے ہیں۔ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری اسلام کا نہ پولیٹیکل اللہ سوشل آسمانوں کو اکنامک تکلیف سسٹم دے، نہ زمین کو، زمین ہو نہ پھٹے گی، جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ ابلیس نے
بلکہ کنکلوڈ کیا تمہیں گروہوں میں تقسیم مجھے ابلیس کی مجلس شورا او یلبسکم ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے کی قوت پیغمبر کا نظام دکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ الحذر، ہمیں کسی اور قوم کو آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر ہو چکا ہے۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرتی اس نظام کے ہو بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے، موت کا پیغام ہے نوع غلامی کے شاید لیے، اب عذاب الاکبر نہ کوئی فخفور و خاکہ، نہ گدائے رہنے، وہ آیت یہ بھی میں نے سیاسی شروع میں نظام پڑھی ہے۔ تھی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ منعموں کو مال و دولت کا چھوٹا بناتا ہے امین، میں پاکستان دولت کے امین و مالک نہیں ہو، قرار رہا، اس کا نام بھی اور پاکستان۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، شاید بڑا بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ، یہ نظام کہیں نہ آ جائے دنیا، یہ ہے جس پہ کہ وہ اور اس اسلامائزیشن محسوس کے کر رہا بعد تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں یہاں پاکستان نہیں رہے گا، یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، اس کے لیے اس کی لیکن جو یہ کہ صورتحال کیا ہے، دستوری تدریجی ہونا جائے قانونی آشکارا شرع پیغمبر، پرامن اگر راستہ ہے اختیار یہی، نہ کیا یہ گیا، معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے یہ جو تو اس سے اوپر کا جو علاقہ کہ ہے، مومنوں کو بھی نام نہاد ایک ٹرائنگل ہے جس کا اپنے نقشہ نظام پر یقین، کسی ادیب اور مورخ نے شکیب ارسلام وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو انہوں بھی نے جو کہا بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ بامیر دیتا ہے، دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن پہاڑوں یہ کے کہ سلسلے نکلتے یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ، یہ آ گیا پاکستان کوئی ابلیس کہتا ہمالیہ ہے آ گیا، یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہے، ہندو کش چلا گیا افغانستان یہ میں۔ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم ایک جو یقین۔ پہیا ہوتا ہے اس کے جو ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے، اس نے کہا یہ کہ ہے حوصلہ ایک افزائی طرف ہمارے اس میں ہے کہ خود مومن محروم اور ایک طرف ہندو کے کش، سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجئے یہودیوں اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، سب سے پہلے ورلڈ بینک، یہ IMF ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے Globalization گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، ٹرپس، ان تمام یہ سندھ بہ رہا ہے، یہ لیکن اوپر جا کے وہ عالمی ٹرن دیتا ہے مالیات رائٹ کی کی استعمار۔ تو پھر اب وہ قراقرم اور جو ہمالیہ بظاہر امریکہ کا ہوگا، حقیقتاً یہود، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع لیکن یہ جو ہے حیوانوں کے درمیانی راستہ، they are not human beings، ہندو کش ادھر، they are goyim، ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، they are Gentiles، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ۔ یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور مالاکنڈ جیسے حیوانوں کو ہمالیہ، ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے، اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے جیسے یہ لوگوں حق میں ہے، اسلام کی نبض، ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے وہ وسائل ان کو کھینچے۔ ہاں جیسے یہاں گھوڑے سے اور بیل کو بھی پاکستان کوئی کے نہ کوئی تھا، دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو یہاں ان کو سے بھی کچھ پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں بالکل، اور یہ شہوت کے غلام بنا دو بڑھے انہیں، گی اگر آپ نے تشدد اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، اگر امریکہ کے خاندانی قبضے نظام بنے کو رہے دوبارہ کر دو، یہ باقاعدہ اگر امریکی جو ایجنڈے ہی کو پورا protocols کرتے of the رہے، elders of the Zion اور اپنے اپنے لوگوں کو موجود مارتے ہیں، رہے تو جواب میں جو 1897 میں طریق چراغ چراغ حقیقت قبول کیا تو بیسل میں تو موج دودھ سے صد سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ پروٹوکول آپ جو آ رہے ہیں ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ ان خود کو کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو، ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا، ان کی کمائی جو کا امریکی کچھ بمبارڈمنٹ حصہ میں مارے ان کے گئے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، کتنے ہیں وہ بھی جن کے آخر بچے کام ختم کیسے ہو کریں گئے، گے؟ بیٹے اور مر گئے، اصل جو ہے ملائی ہمارے کھینچ ہاں دو ایک اپنے اس نظام کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر ورلڈ بینک، جو IMF، حملہ ہوا تھا، اور خود کچھ اسٹاک بمبار ایکسچینج، جیسے کہ ٹرپس، 18 گلوبلائزیشن، آپ کے کمانڈوز ختم اس ہوئے کے تھے، ذریعے وہ سے عالمی خود کمانڈو تھا، اندر کے اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈو نمبر دو، کیمپ تھا، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو اور اس کے عالمی، میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے، دوسرا ایجنڈا کیا خود ہے؟ کمانڈو وہ تھا، لوکل ہے۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی، گریٹر اسرائیل کا قیام۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو اس میں مصر کا سارا کھول رہا تھا خیز اس کا علاقہ جذبہ، شامل ہوگا، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا، جو ڈیلٹا کا جان علاقہ لے کہلاتا ہے اس کا، تو یہ جان لیجیے جہاں کے ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا، بادشاہ نے ہماری یوسف ملٹری علیہ السلام پریڈ کے زمانے اوپر حملہ بادشاہ ہوا، نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، یہ وہ عرب بات رکے گی نہیں، عربوں ہی سے کسی وقت اور یہ آئی تھی جو کہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی اس نے بات حضرت وہاں پر یوسف بھی کے میں نے خاندان کو شروع لا بھی کے وہاں وہاں بات کیا، بہترین خطرہ حقیقی ہے، غیر جشن حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اس لیے کہ اب جو اس ہم رہے علاقے وہاں سے پر کئی سو برس جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کے عراق ہمیں ہمارا ان کے رشتہ دار، وہاں ہمیں قید میں رکھا وزیر گیا، نیبوکڈنیزر لے گیا، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں، عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، ظاہر بات ہے، وہاں خیبر میں یہودی جو کچھ کھڑے ہو رہا ہے، قلعے تھے،
افغانستان میں جو مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے، کا تسلسل ہوگا۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے، یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا 4.5 سال، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین میں انتہائی مایوسی کو بنے گا ایک گریٹر اسرائیل۔ دس از دیئر لوگ، کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تک، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون، پاکستان جواز کھو چکا، جس کو حضور اسلام کے نام پر اسلام عظما الملحمۃ الکبریٰ، جو اسلام بھارت میں بھی ہے، جس کی خوفناکی اور تباہ امریکہ میں بھی ہے، اس سے کیجیے حضور فرماتے ہیں وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی؟ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے، کرمنل لا اسلام کا 99 ختم ہو جائے گا۔ اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے؟ اتنی اموات ہوں گی، اتنی جو فیلڈ مارشل بنا تھا کہ ایک نفاست پسند پر اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء نے کہا، تمام مکتب آئے کہ غلط ہے۔ ایک تو ہے یہ کوئی چیلیں گیند، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک، تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے، وہ پرندہ جو ہے باہر، وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا۔ ریزون دیت جسے کہتے ہیں، ریزون دیت کسی چیز کی، اس لیے کہ ریزن ہے، ریشنل آف ایگزسٹنس، پروٹسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح۔ اس کے بعد یہ ہے آرمگیڈون، پچھلے سال جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، اسی میں کمی ہوئی، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، نمبر 1 الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، پاکستان آئے افتخار محمد چودھری، اس کے نتیجے میں گرمت اللہ نے وہ کھڑا ہو گیا۔ نمبر 3 جرنیلوں کے جنگ بنے کے اندر ایک سیویل تھرڈ ٹیمپل ہے جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا، اور اس کے بعد 2008 سپونٹینیس موومنٹ وہ کلا انہومی ہے، سوچ نہیں سکتے ہم، وہ دوبارہ یہ موومنٹ ہے، اور اس کے لیے اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی گرائیں گے، اور ہمارے ہاں کے گاموں موجود نہیں ہے، قبۃ الصخرہ لکھے لوگ، وکیل کالے کوٹ، وہاں لا کر پھر کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا۔ ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے، اگر یہ میرے علم میں پہلی مرتبہ اسے ٹرمپٹ کے اشارے سے آیا، وہ جاہی تندی میں تو کبھی حضرت داؤد کا، اور حکومت کو موقع آئے سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے، لیکن 1000 قبل مسیح سے، اور یہ اب 2000 ہو گیا، عیسوی میں 3000 برس تو ہو گئے۔ اب دوسری بات، وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر 18 فروری کے الیکشن کا آج طور پر منعقد ہو جانا، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تعریف۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے بادشاہ آتے رہے، جو اس کے اندر ٹائٹس نے دخل اندازی ہے، رگنگ، 70 عیسوی میں ممکن ہے پاکستان میں یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000، پھر تحریک چلے ہی چلے ایک دن، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، دیٹ سٹارٹڈ، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، یہ منتشر ہو گئی، اور پھر دونوں طرف کا جال سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں نیٹو فورسز مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، مارچ سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر، بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گئے، مرسی آف انڈیا، وہ روم میں، واٹ ایور یو لائک، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا، آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں، اور بھارت نہیں کرتا کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی ہوئی ہے، جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس میں ہوتی کولیشن جو ہے یہ ناکام، رومن کیتھولک ملک ہے، لیکن یہ کہ وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا، صدر کے خلاف انگلینڈ میں جب آگے آئی ہو رہی ہے، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت بہرحال یہ کہ اس سے ایک تھرون کی شکل جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اب یہاں اسلامائزیشن کا امن تدریجی، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، تو جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے رکھیں گے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کر لیجیے، اس کو اثر دور شروع کیا جائے، یہاں دوڑ پیچھے کی طرف یہودیوں کا ایجنڈا ایک، 49 میں کیا ہوا تھا؟ یہودیوں کے نزدیک گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah، وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی، and whatever authority we have، جو تورات کی ابتدائی کتاب ہے، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے، امانت، prophecy was fulfilled، یہودیوں نے نہیں مانا، انہوں نے تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، استعمال کی جائے گی، یہ ولد الزنا ہے، اور آپ نے بس پڑھتے سوری پر چڑھا دیا۔ This is خلافہ، in essence it is خلافہ۔
خلافت کی بنیاد سچویشن از ویکنٹ. وہ مسیحا کی جگہ اس سے پہلے 48 میں اینڈ دے آر ویٹنگ فار 47 کی ایک تقریر وہ آئے گا سے بھی پیدا ہوئی تھی. وہ یہاں 11 اگست کی داؤد پر بیٹھ کر اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار عیسائیوں کا کہنا تھا. کچھ لوگ شرارت کے ساتھ ادھر حقیقت حضرت مسیح نازل ہو گئے سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے، وہ کچھ مختلف اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس تخت، اور یہ اتنی کھلی بات شریعت کا لفظ. چنانچہ پوپ جو بڑھ گیا ہے پال ٹو پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط ہے. شیطان وہ شریر ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے. سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچا. کس کا کیا ہے ہے یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا. کس کا اسلام؟ یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے، یہ میں نہیں جانتا. پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شیعہ انڈونیشیا کے اندر بھی اہل حدیث بھی ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا. ایک حصہ جو ہے اس کا 31 علماء جماعت اسلامی ریاست میں مولانا مودودی بھی اس میں تھے. شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا انہوں نے 22 پرنسپل وغیرہ ایگریڈ اپون دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپل ہیں. حاضر عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کوئی دلیل نہیں. یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق تمام مکاتب اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن مالیاتی جو ہے استعمار اس کے لیے اس کا کتنا رول ہے یہ بڑی. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت کو چھیڑنا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ حکومت کرے. حاصل کیا ہے؟ اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ ریل ہوا پورا. کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ کے تحت، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے. قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی. بظاہر تم نے پاس کرائی ہے. اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر اسے ایسے کیا گیا ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے اور اس کے تابع یورپ بھی ہے. یہ ایسی تو عالمی سطح پر معاملہ اس وقت. اس سے پیچھے ویسے میری 2 کتابیں جو ہیں اس پر کتابچے ہیں، بڑے بڑے کردار. 4 سال پہلے میں نے اسی مقام اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ایک موجودہ الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کو، دوسرا حصہ سے بہترین ہوگا قدم کیا اصل ہے، جس میں یہ ہے کہ کہیں وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، خلافت کا نظام قائم ہوگا. اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون مہدی کا میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت وہ آئیں گے عرب کے اندر. پھر یہ ہے کہ کورٹ سو موٹے لے لے اسرائیل کے خلاف جہاد ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں اور اللہ کرے گا کہ رفتہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح. دونوں طرف کے دلائل ہوں، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، کلابی آئے اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہتے ہیں کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا. پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ یہ ایگزسٹنگ قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہودی ہوگا. یہ خلاف شریعت ہے یا جزمن حضرت شریعت کے ریئل مسیح، تو وہ اصل مسیح جو اٹھا لیے کہہ دے گی درمیان میں اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو حکومت صوبائی معاملہ اور مسلمانوں کے ہاتھوں اتنی مدت یہودی 4-6 مہینے کے اندر اندر پھر ایک عالمی اسلامی لیجسلیشن کر لے حضرت جیسے مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے. اور وہاں پر حضرت مسیح اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ. یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا. جو ان کے سامنے پکچر ہے یہ وہ بدبختی تھی اس شخص کی. اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے 2 بتایا نا، 2 لڑیاں ہتھکڑیاں پہنا دی 2 ان کے ایجنڈے کی. ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ. اب افغانستان میں کیا جو ہوا ہے یہ سارا پروسیجرل لاز کا راستہ روکنے کے لیے ضابطۂ دیوانی. یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج. اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر مالی معاملات زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. اور اگر یہاں پر جو ہے یہ فیملی لاز مستقل خارج، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی. اب کرنے کا اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا. اور یہ سامنے کورٹ کے دائرے پر جو تحقیقات ہیں لمیٹیشن کہاں رہے گا یکسر. اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے. نمبر 2 لہذا افغانستان اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا چاہیے. البتہ یہ نمبر 3 ساتھ ہی یہ بھی تھا اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی سینٹرل ایشین وہ کلابی ہوئے جدید تعلیم سے قوانین لا کر، لیکن علماء بھی. اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام جو مولوی ہے ڈرین کر وہ
جو پوری طرح تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے، اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اب وہ افغانستان کا تعلق ہے پھر دوسرا ہے کب سالوی شے کون سی ہے. اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ تمام جو ہے مسالک کے علماء رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. اس کے فیصلوں پر انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں. یونیکول جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر وہ جائزہ لیں. اور یہ ان پڑھ یہ ملے ملاٹے جو ہیں جو بڑے ٹف بارگینر جگہ پر اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان صوبائی اسمبلی کرے مذاکرات کیے ہیں. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز. یہ صورتحال بھی تھی افغانستان، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس لیے یہ ہے کہ اصل کیا تھا، بس فیصلہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کی ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام میجر. اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو جائے. روس، چین، اس عرصے کے دوران تو ہے ہی ہے جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا، اس کی رپورٹوں کی اخبار بن گئے. مسجد کا حادثہ ہوا ہے، ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش اس میں جید علماء رہے ہیں. اس نے صرف تمام مکاتب میں فکر کے علماء رہے، پرنسی کو پھوڑا بنایا. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ اور شاباش لی ہے، اور ان کی امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش، اگر آپ یہ قانون رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش. تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان کو ڈاواڈول ہے، تو ظاہر بات ہے کہ I have to have more support from outside. دہشت پسند ہیں جن کو I have to do it. خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، لایا تھا اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، نظری کا اور یہ فلاں کا، یہ دہشت گردی کا. اب میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی ختم کرتا ہے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہودیوں کے علم میں ہے کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا. یخرج من خراسان رایات سود، رایات سود اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی خراسان کے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا جھنڈے لے کر فوجیں چلیں، اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا اسلامائزیشن کوئی طاقت ان کو نہیں موڑ سکے گی، حداری بھی سمجھ لے لیا، یہاں نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے جھنڈے گاڑ دیا. ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کسی جان بدنی کے بغیر کسی لوگ پڑھے لکھے لوگ اسلامائزیشن یہاں ہو جائے واقعہ سنا تو سب کے دل خوش ہو جائے. جب 1967 سارا جو بھی تشدد ہے یہ یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا. اگر ایسا نہیں کرتے ابھی جارڈن کے قبضے میں تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم جب موشے دایان تھا وہ کانا جن کو کوئی پورا وہ داخل ہوا فاتح دنیا کے حالات کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا. نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز ان تک رسائی ہے، تھا تو فض کچھ چیزیں سن رکھ خوشی کا رویا. یہ تو معلوم ہے کہ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ لیکن یہ کہ فرض تو نہیں ہے بھائی. گویا کہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. یہ تو ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہو. ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اس میں حضرت مسیح کے گانے ہیں. یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے. اوریانیت ہے جو بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات جلائیں گے وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے. آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ اڑے رہیں گے، آپ تو ڈانس کو کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کریں. اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے، آپ نے تعلیم کا شعبہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا اگر مسلمان قتل کریں گے لہٰذا ان کا تو رد. اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا اے مسلمان، اس کا راستہ اگر روکنا ہے عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا قتل کرو. جس کو میں بیان کر رہا ہوں نا، پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا. سوائے شریف صاحب ان کے والد برکت میاں محمد شریف صاحب بنا دے گا، اور شہباز شریف صاحب اور عباس سے سب سے بڑی پلانٹیشن آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے. اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس میں کہ آئٹم میں نے آپ کو، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے، نہیں کیا کچھ. اور یہ بھی جان لیجئے، لیکن یہ ہمارا جو مالکن سے اوپر کا علاقہ یہ کہ دوسری طرح یہ سمجھ لیجئے اور اس وقت پاکستان کے گریٹر خراسان کا شدید تحریک چل رہی ہے. ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا لال مسجد، اس نے کہا خراسان ایک سمبل بن ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم، یہ ایک علامت ہے جس کا دارالخلافہ مشہور، اور یہ ملیٹنسی کی طرف مقدس بہت بڑی تعداد میں، وہ تو خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے. میں نے کہا میں طالبان کی سورس بزرگ یہی تھے، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان، اور یہیں سے پاکستان کو بھر لے. اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہے سینٹرلیشن ہے،
اور ایران کا ایک حصہ اور ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ یہ جو مالا کنڈ کہلاتا ہے، دیٹ ول بی دی اینڈ. اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالا کنڈ سے تحریک وہ راستہ اختیار کرے جو اصل تحریک ہے طالبان. میں طالبان پاکستان وہ سواد دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا، اس وجہ سے اسے عام بھی کیا پہلو سے یہ جو ہے. البتہ اس حد سے ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے. وہ تھا دوسرا جو تھا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے لے جانے کا نہیں ہے، ہم اسے لے کے آنی تھی اس کے لیے. لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کاؤنٹر پروڈکٹیو جو طالبان نے ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے، اس سے نکاتی پروگرام. اس پر ایک کتاب ہے بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن، عبداللہ جان کی. میری ساری افغانستان میری تمام جینیسس آف دی لاسٹ میری سرگزشت جو ہے افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع سکھانا، عام کرنا. بہت جو ہے بڑی ٹیم ہے، معلومات افزا ہے، اللہ کے فضل عظیم میں ہے، یہ کام کر لیں. اچھا عراق دعوت ایمان تھا بذریعہ عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو اس نے اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل. جو یورپ ہے وہ زیادہ تر جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم. ہاں ظاہر بات ہے اس ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل. ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے. بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد. ایک آدمی کا وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. نمبر 3 ان لوگوں کا تزکیہ. اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت. تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کی. حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضرت مجنون کا مصرع، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ تو آ جا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے. اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں گے، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے. چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں. ملک گیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی 3 کام کریں گے، یہی 3 کام کریں گے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے. بانشہ درویشی در ساز دمادم زن، دمادم زن، دمادم، یہی کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. نو ملیٹنسی، نو الیکشنز. لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گھراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی، نمک بناؤ تحریک، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پھٹے ہیں. ہزارہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانیں دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے. اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا کیا نہیں ہے. پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک. اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے. ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہو. لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا، آخری دم تک کرتا رہا. اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ।